بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں میں یا اللہ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال و متاع میں سے جو ہم نے تم کو بخشا ہے، اس سے پہلے کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور نہ ماننے والے اصلی ظالم ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایمان اور نماز کے بعد سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایسا مالی فریضہ اور پاکیزہ عبادت ہے جو پچھلے تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی جاری رہی ہے، اور سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہر عاقل اور بالغ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کو تو مانے لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل و برکات بتائے گئے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، خوف و غم سے نجات ملتی ہے اور نقصانات سے بچاؤ ہوتا ہے، اور مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور جنت میں داخلے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کے غضب اور ناراضگی اور بری موت سے بچاؤ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل اور فوائد قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ مثلا سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کنجوسی کرتے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہوگا، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں وہ مال ڈالا جائے گا جس میں وہ کنجوسی کیا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا یہ مال ایک بہت ہی زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں سامنے آئے گا، اور ان کی گردن سے لپٹ جائے گا اور ان کے جبڑوں کو نوچ نوچ کر کہے گا، میں تمہارا جمع کیا ہوا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برستا۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو قوم بھی زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو نمونے کے طور پر چند حدیثیں ذکر کی گئیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے جس مسلمان مرد عورت پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو اپنے اموال زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے اکثر مسلمان ضروریات زندگی کی کمی اور مہنگائی کے وبال کا شکار ہیں، لیکن شاید یہ خیال کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ در حقیقت اس تنگی اور پریشانی کی ایک وجہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی ہے۔ اگر زکوٰۃ کی چوری ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے اور تمام صاحب نصاب مسلمان زکوٰۃ کے فریضے کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے اور ہر طرف خوشحالی ہو۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے،
اور بہت سے ایسے جو زکوٰۃ ادا کرتے بھی ہیں تو اندازے سے کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم جب بھی ادا کریں اپنے اموال کا پہلے حساب کریں اور حساب کرنے کے بعد ہی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ حقیقت سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔